اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھا عمل کیا ان کو خوشخبری دے دیجئے کہ ان کے لیے ایسی بہشتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوگی۔ جب کبھی ان کو ان باغات سے پھل کھانے کو دیے جائیں گے تو کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو اس سے پہلے ہمیں دیا گیا تھا، اور واقعی ان کو ملتا جلتا پھل دیا جائے گا۔ تشریح۔ عمل صالح، اچھا عمل، قرآن کی ایک اہم اصطلاح ہے۔ اس سے ایسا عمل مراد ہے جو اللہ کے حکم سے ہو، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کیا گیا ہو، اور اس عمل سے خدا ہی کی خوشنودی مقصود ہو۔ جو عمل اللہ کے حکم کے خلاف ہو گو بظاہر بہتر نظر آئے لیکن عمل صالح نہیں، جیسے عیدین کے دن روزہ، مکروہ اوقات میں نماز، ایام تشریق میں عمرہ وغیرہ۔ کوئی عمل حکم خداوندی کے تحت ہو لیکن سنت نبوی کا خیال نہ رکھا جائے تو یہ بھی عمل صالح نہیں۔ آج کل جو بدعات مروج ہے وہ اسی قبیل کی ہے۔ اطاعت الہی بھی ہو، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بھی ہو، لیکن ریا اور دکھاوا مقصود ہو تو یہ بھی اللہ کے یہاں مقبول نہیں، اگرچہ صورت کے اعتبار سے نیک عمل ہے، لیکن اپنی حقیقت کے اعتبار سے عمل صالح میں اس کا بھی شمار نہیں۔ آیت شریفہ میں فرمایا گیا، جب کبھی ان کو ان باغات سے پھل کھانے کو دیے جائیں گے تو کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو اس سے پہلے ہمیں دیا گیا تھا، اور واقعی ان کو ملتا جلتا پھل دیا جائے گا۔ اس کا یا تو یہ مطلب ہے کہ وہ ان پھلوں کو دنیا کے پھلوں کی طرح پائیں گے اور کہیں گے کہ یہ ویسے ہی پھل ہے، لیکن جب کھائیں گے تو ذائقہ اور لذت میں زمین و آسمان کا فرق پائیں گے، یا تو یہ مطلب ہے کہ خود جنت کے پھل شکل میں ایک دوسرے کی طرح ہوں گے اور مزے میں مختلف۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ ان کے لیے بہشت میں پاکیزہ بیویاں بھی ہوگی اور وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تشریح۔ دنیا کی نعمتیں دو میں سے ایک نقص سے خالی نہیں، یا تو انسان زندہ رہتا ہے اور نعمت اس سے چھین جاتی ہے، یا نعمت باقی رہتی ہے اور خود انسان دنیا سے اٹھا لیا جاتا ہے۔ غرض فنا کی بیماری انسان کے ساتھ بھی لگی ہوئی ہے اور ان نعمتوں کے ساتھ بھی جو دنیا میں موجود ہے، لیکن آخرت میں انسان کی زندگی بھی ابدی ہوگی اور جنت کی نعمتیں بھی لازوال ہوگی۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها۔ یقیناً اللہ کو اس سے عار نہیں کہ مچھر یا اس سے بھی گئی گزری کسی شے کی مثال دے۔ تشریح۔ ما فوقها سے ایسی چیز مراد ہے جو حقارت میں مچھر سے بھی بڑھ کر ہو۔ بعض اہل کفر اس بات پر معترض تھے کہ قرآن خدا کی کتاب ہے، اس کے باوجود اس میں مچھر مکھی وغیرہ کا تذکرہ ہے جو اللہ کی جلالت شان اور اس کی کتاب کی عظمت کے خلاف ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک نامعقول بات تھی۔ حقیر چیز کی مثال حقیر چیز ہی سے دی جائے گی۔ اگر قرآن میں بتوں اور مورتیوں کے عجز کی مثال مچھر مکھی سے دی گئی ہے تو یقیناً یہی اس موقع کے لیے بہترین مثال ہے۔ اگر ہاتھی اور شیر سے ان کی مثال دی جاتی تو یہ مقصود کے خلاف ہوتا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا۔ جو لوگ صاحب ایمان ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کے رب کی طرف سے یہ مثال بالکل برموقع ہے، اور جو لوگ کفر اختیار کیے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ کا کیا مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی مثال سے بہتوں کو ہدایت سے محروم کر دیتے ہیں اور بہتوں کو ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ تشریح۔
یعنی ایمان نہ لانے والوں نے اس مثال کی معقولیت پر اعتراض کیا جو ان کے لیے گمراہی کا باعث ہوا، اور مسلمانوں نے اس کی تصدیق کی تو یہی ان کے ایمان میں اضافے کا سبب بن گیا۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور اللہ ہدایت سے صرف ایسے نافرمانوں ہی کو محروم کرتے ہیں جو مضبوط وعدہ کر کے اللہ سے وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ تشریح: حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام بنی آدم کو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں ظاہر فرمایا اور ان سے اپنی توحید کا اور رب ہونے کا اقرار لیا، جس کا قرآن مجید میں ذکر موجود ہے سورہ اعراف میں۔ شاید اسی کا نتیجہ ہے کہ خدا کی طرف لپکنا انسان کی فطرت کا حصہ ہے، اور اگر آدمی سماجی اور خاندانی اثر سے آزاد ہو کر کائنات کے وجود یا خود اپنے وجود میں غور کرے اور عبرت کی نگاہ ڈالے تو خدا کے اقرار پر مجبور ہو جائے۔ اسی عہد اور فطرت انسانی میں اس عہد کی باز گشت کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کفر کر کے اس عہد کی خلاف ورزی کرتا ہے، چنانچہ پھر ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے۔ الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ جس چیز کو اللہ نے جوڑے رکھنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تشریح: یعنی خدا نے جن تعلقات کو جوڑنے، قائم کرنے اور قائم رکھنے کا حکم دیا ہے، جیسے خدا اور بندے کا تعلق، انبیاء اور امتوں کا تعلق، اور ایک انسان سے دوسرے انسان کا تعلق، ان کو یہ توڑنے کے مرتکب ہے، اور اس کی دلیل وہ سلوک ہے جو یہ پیغمبر اسلام اور ان کی پیروی کرنے والوں کے ساتھ روا رکھتے تھے۔ فساد سے اسلام کی مخالفت، مسلمانوں سے عداوت اور ظلم و ناانصافی مراد ہے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ تم کیسے اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے؟ اللہ نے تمہیں زندگی بخشی، پھر تمہیں موت دیں گے، پھر دوبارہ زندہ کریں گے، پھر اللہ ہی کے پاس تم لوٹائے جاؤں گے۔ تشریح: یعنی تم نطفہ بے جان، پھر خون، پھر گوشت کا ٹکڑا تھے، اور اسی سے اللہ نے ایک بولتا، دیکھتا، سنتا، چلتا پھرتا انسان بنا دیا، پھر بھی تم اللہ کا انکار کرتے ہو۔ سن لو، قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیے جاؤں گے۔ ایمان عمل کی جڑ ہے، ایمان ہی سے عمل کی شاخیں پھوٹتی ہے، اور عقیدہ آخرت ایمان و عمل صالح کا محرک ہے۔ اگر آخرت کا شوق اور خوف نہ ہو تو نہ کسی نیک کام کی رغبت ہو اور نہ کسی برائی سے بچنے کی توفیق۔ اسی لیے قرآن عام طور پر جہاں ایمان و عمل کی ترغیب دیتا ہے یا کفر اور گناہ سے روکتا ہے، اپنی بات کو آخرت کے تذکرے پر ختم کرتا ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم۔ وہی ہے جس نے تمہارے واسطے زمین کی تمام چیزیں پیدا کی، پھر آسمان کا ارادہ کیا اور 7 درست آسمان بنا دیے، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ تشریح: اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں جو اشیاء ہے، جو چیزیں ہیں، ان میں اصل انسان کے لیے جائز اور مباح ہونا ہے، سوائے اس کے کہ شریعت کی طرف سے کسی چیز کی ممانعت ثابت ہو جائے۔ یہی حکم معاملات میں بھی ہے کہ معاملات کے جو طریقے مروج ہو جائے، جب تک ان میں ممانعت کی کوئی وجہ نہ ہو، درست ہوں گے۔ البتہ عبادات کا حکم اس سے مختلف ہے۔ عبادات میں وہی طریقہ درست اور مشروع ہوگا جس کا قرآن و حدیث سے ثبوت ہو۔ جس کا ثبوت کتاب و سنت سے نہ ہو وہ درست نہیں بلکہ بدعت ہے۔ جیسے کوئی عبادت انفرادی طور پر ثابت ہو تو اس کو اجتماعی طور پر ادا کرنا، جن اذکار کا آہستہ کہنا منقول ہو ان کو زور زور سے کہنا،
جو مستحب کے درجے میں منقول ہے ان کو واجب کا درجہ دے دینا درست نہیں ہے، ان سب کا شمار بدعت میں ہے۔ آسمان کا ساتھ ہونا اور ان کا محسوس طور پر پایا جانا اس آیت سے واضح ہے۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین بھی ساتھ ہے۔ اگر انسان کی آسمان تک رسائی نہیں ہوئی ہے اور زمین کی 7 تہوں کو ابھی اس نے دریافت نہیں کیا ہے تو یہ ان کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے کہ کسی چیز کا معلوم نہ ہونا اس کے موجود نہ ہونے کی دلیل نہیں ہوتی۔ صدق اللہ العظیم۔